اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دوسرے پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ یہاں سے قرآن مجید کا دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے بیت اللہ کو قبلہ مقرر کرنے کے بارے میں پہلے سے پیشن گوئی فرمائی کہ ان قریب آپ کو جب بیت اللہ کو قبلہ مقرر کیا جائے گا تو بہت سارے بے وقوف لوگ آپ پر اعتراضات کریں گے۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو آپ 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے۔ اس وقت اللہ کا حکم یہی تھا، اور اس سے مقصود اہل کتاب کو قریب کرنا تھا اور مانوس کرنا تھا کہ ان کے قبلہ کو مقرر کر دیا گیا ہے بطور قبلہ کے۔ پھر اللہ کی طرف سے جب حکم ہوا کہ آپ بیت اللہ کو اب قبلہ بنا لیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور آرزو یہی تھی، آپ کی قوم کی خواہش اور آرزو یہی تھی، تو آپ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے اس بارے میں براہ راست دعا مانگ کر تو نہیں کہا، لیکن اپنی اس چاہت کا اظہار بار بار آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر کیا۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، فرمایا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اے پیغمبر آپ بار بار آپ آسمانوں کی طرف پلٹ کر دیکھتے ہیں، اور اس ارادے سے اور اس انتظار سے کہ بیت اللہ قبلہ مقرر کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ان قریب ہم آپ کا رخ اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ پھیر لیجئے اپنے رخ کو بیت اللہ کی طرف۔ اور یہ حکم عین نماز کی حالت میں آیا کہ جس میں آپ علیہ السلام باجماعت نماز ادا فرما رہے تھے۔ آدھی نماز بیت المقدس کی طرف ادا کی جا چکی تھی، اور بقیہ نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ بیت اللہ کی طرف اپنا رخ پھیر لیجئے۔ چنانچہ عین نماز کی حالت میں اس حکم پر عمل درآمد ہوا۔ یہ بھی اس حکم سے متعلق ایک بڑی اہم بات ہے کہ عین نماز میں اس حکم کا آنا، اور پھر نماز ہی کی حالت میں صفوں کا الٹ پلٹ کرتے ہوئے، اور اگلی صفوں کا پہلی صف کا آخری صف بن جانا اور آخری صف کا پہلی صف بن جانا، اور امام کا آگے سے واپس آ کر پلٹ کر پیچھے والوں کی طرف کھڑا ہو کر منہ دوسری طرف کر لینا، یہ ایک ایسا تعمیل حکم تھا کہ جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پوری امت کو اور آنے والی نسل کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کا حکم جب آ جاتا ہے تو نبی اس میں تاخیر نہیں کرتے، اور ایک مومن کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آ جائے تو اس میں پس و پیش نہ کیا جائے، اس میں آج اور کل پر نہ چھوڑا جائے کہ کل سے یہ کام شروع کریں گے، بلکہ فی الفور اس پر عمل درآمد شروع کر دیا جائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو یہ پیشن گوئی فرمائی کہ آپ دیکھیں گے کہ ان قریب بے وقوف لوگ قبلہ کی اس تبدیلی پر ضرور چہمگوئیاں اور اپنی طرف سے اعتراضات کریں گے۔ یہود کی طرف سے یہ اعتراض تھا کہ جب بیت المقدس کو انہوں نے قبلہ جو انبیاء کا قبلہ ہے اس کو تسلیم کر لیا تھا، تو پھر کیا وجہ ہے کہ اب وہ اپنے آبائی قبلہ یعنی بیت اللہ کی طرف رخ کیوں کر رہے ہیں؟ اور مشرکین کی طرف سے اعتراض یہ تھا کہ انہیں پہلے یہ معلوم تھا کہ بیت اللہ ہی ابراہیمی قبلہ ہے، تو پھر انہوں نے اس کو چھوڑ کر بیت المقدس کو قبلہ اب تک کیوں بنائے رکھا، وغیرہ ذالک، یہ اعتراضات تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں دو قسم کی باتیں فرمائیں۔ ایک تو حاکمانہ طور پر یہ فرمایا کہ قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، آپ ان کو کہہ دیں کہ مشرق اور مغرب کی یہ سمتیں دراصل اللہ کی ملکیت و اختیار میں ہیں، اور اللہ جس سمت کی طرف حکم دے دیں وہی قبلہ ہے۔ سمت کسی میں بھی کوئی خاص خصوصیت اس کی ذات کی وجہ سے نہیں رکھی ہے، بلکہ دراصل اللہ رب العزت کا حکم دینے کی وجہ سے اس کی اہمیت بڑھتی ہے یا گھٹتی ہے۔ جس چیز کی سمت کو بھی اللہ تعالیٰ قبلہ قرار دے دیں وہی قبلہ ہے، اور قبلے کے مقصود جو تھا وہ یکسوئی ہے کہ تمام عالم اسلام کے لوگ جو ہیں، تمام اللہ کے جو ماننے والے ہیں، وہ ایک سمت کی طرف رخ کرتے ہوئے جب اللہ کی طرف سر بسجود ہوں تو ان کے اندر یکسانیت اور مساوات کا درس ان کو اس سے نظر آئے۔
تو ایک تو اللہ رب العزت نے اس حکم کے ذریعے سے حاکمانہ طور پہ بتا دیا کہ قبلہ کو بیت اللہ کو قبلہ مقرر کرنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور حکم کے مطابق ہے۔ دوسری بات فرمایا کہ عارضی طور پر جو بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا تھا اس کی غرض بھی یہ تھی کہ یہ دکھانا اور بتانا تھا کہ کون ہے جو اللہ کے حکم کی وجہ سے اپنے نبی کی اتباع میں بیت المقدس کو قبلہ بنانے پر بیت المقدس کو قبلہ مان لیتا ہے، اور بیت اللہ کو دوبارہ قبلہ مقرر کرنے پر اس کو مان لیتا ہے جو اللہ کے حکم میں اپنے آپ کو راضی رکھتا ہے۔ دراصل وہی کامل مومن ہے۔ رضا بر قضا کا یہ اونچا مقام اس شخص کو حاصل ہے، اور اس میں بہت بڑا امتحان، بہت بڑی آزمائش اس اعتبار سے کہ ایک آدمی جب ایک چیز کا اعتقاد بنا لیتا ہے، ایک عقیدہ بنا لیتا ہے، تو اس اعتقاد اور عقیدے سے اور عقیدت سے واپس پلٹنا یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، ہم نے قبلہ کا مقرر کرنا صرف اس جانچ و پرکھ کے لیے کیا تھا تاکہ یہ جان لیں کہ کون ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے اور قبلے کی اس تبدیلی پر آمنا و صدقنا کہتے ہوئے فوراً اس حکم کو تسلیم کرتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اہل کتاب کی ضد اور ہردرمی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، جو اہل ایمان کو ایک بہت بڑی یہ بات تھی کہ کاش یہودی بھی اس قبلے کو بغیر کسی تعویل کے اور بغیر کسی حیل و حجت کے اور اعتراض کیے اس کو قبلہ مان لیں، تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ دیکھو یہ یہودی اپنی ضد اور ہردرمی کی وجہ سے نہیں مان رہے ہیں، اگر آپ ان کی ہر بات بھی مان لیں تو تب بھی یہ بات کسی طرح سے ماننے والے نہیں ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، فرمایا کہ یہ جو کتاب کو جاننے والے اہل کتاب ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی اچھی طرح سے پہچانتے ہیں اور آپ پر نازل کتاب کو پہچانتے ہیں اور اس بیت اللہ کی تبدیلی کو اتنا اچھی طرح جانتے ہیں کما یعرفون ابناءہم، جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ پہچاننا اور جاننا اور چیز ہے، اور مان لینا اور تسلیم کر لینا اور بات ہے۔ یہ جانتے تو ہیں لیکن یہ مانتے نہیں ہیں اور تسلیم نہیں کرتے۔ پھر قبلہ کی ایک اور حکمت بیان کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، فرمایا کہ ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی قبلہ مقرر کیا ہے۔ جہاں تک لڑائی اور ضد کی بات ہے تو اگر اہل کتاب نے آپ کا قبلہ بیت اللہ تسلیم نہیں کیا ہے تو اس سے پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ تو آپس میں بھی آپس کے ایک دوسرے کے قبلے کے بھی اس سے بھی منحرف ہیں اور ایک دوسرے کے باغی اور دشمن ہیں، اور یہود و نصارہ ایک بیت المقدس کے قبلے کو ماننے کے باوجود نصارہ کہتے ہیں کہ اس کا مشرقی جانب والا حصہ جو ہے وہ ہمارا قبلہ ہے، مغربی والا حصہ ہم قبلہ نہیں مانتے، اور یہود جو ہیں وہ اس کے مغربی حصے کو اپنا قبلہ مانتے ہیں تو مشرقی کو اپنا قبلہ نہیں مانتے۔ تو وہ ایک قبلہ پر ہونے کے باوجود اگر متفق نہیں ہیں تو آپ کے قبلے پر اگر وہ نہیں آتے ہیں تو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تاکید اور تکرار کے ساتھ اس حکم کو مؤکد و پکا کر دیا کہ اب آپ جہاں کہیں بھی جائیں، سفر میں ہوں یا حضر میں ہوں، اور ہمیشہ کے لیے اب اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو قبلہ مقرر فرما دیا۔ اور پھر ساتھ یہ بات بھی فرما دی کہ اللہ رب العزت نے جو اس کو قبلہ مقرر کیا ہے اس کی ایک غرض یہ بھی ہے لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، فرمایا اللہ نے اس لیے قبلہ مقرر کیا ہے تاکہ لوگوں کو آپ کے خلاف کوئی حجت نہ رہے۔ دراصل اہل کتاب کو تورات اور انجیل میں بتایا گیا تھا کہ جو نبی آخر الزمان ہوگا اس کا قبلہ بیت اللہ ہوگا، تو اب ان کا یہ اعتراض کرنا اور یہ باتیں کرنا اس وجہ سے بھی تھا کہ اگر یہ بیت المقدس کو اپنا قبلہ ٹھہراتے ہیں تو ہم اپنی ان پیشن گوئیوں کے نتیجے میں دیکھیں گے کہ یہ نبی اب غلط طرف چل پڑے ہیں، لہٰذا ہم کہیں گے کہ یہ وہ آخر الزمان نبی نہیں ہے جس کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس لیے بھی بیت اللہ کو قبلہ بنایا ہے تاکہ ان کے پاس یہ حجت اور یہ دلیل ان کے پاس نہ رہے۔ اور اللہ کے حکم پر عمل درآمد کرنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور آپ کی امت کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، یہ ایک بہت بڑا اصول اور ضابطہ ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ کے حکموں پر عمل درآمد کرنے میں لوگوں سے خوف مت کھاؤ بلکہ اللہ ہی سے اس معاملے میں ڈرو، اور اللہ چاہتے ہیں
کہ وہ ہدایت کی نعمت تم پر مکمل کر دیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا مرکز بھی یعنی بیت اللہ بھی تمہیں عطا کیا ہے، اور یہ بیت اللہ کو قبلہ مقرر کر کے اس کو ہدایت کی سند و گارنٹی قرار دینا بھی ایسا ہی ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم الشان نبی اور رسول بنا کر اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنی نعمت تام کی ہے امت مسلمہ پر کہ انہیں عظیم الشان نبی عطا کیا ہے، اسی طرح قبلہ کو مقرر کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم ترین قبلہ عطا فرمایا، اور اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفروا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا تذکرہ کرو میں تمہارا تذکرہ کروں گا، اور تم میرا شکر بجا لاؤ اور میرے ناشکرے لوگ نہ بنو۔ اللہ کی یہ انتہائی عظیم دو روحانی نعمتیں، بیت اللہ کی شکل میں قبلہ کا ملنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نبی اور رسول کا ملنا، ایمان والوں کے لیے یہ دونوں بہت عظیم نعمتیں اور قابل شکر انعامات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے شکر کرنے کا حکم دیا، اور شکر کے ساتھ ساتھ دین کے اندر جو دوسری صفت ہے وہ ہے صبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں صبر کے متعلق تفصیلات بیان کی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، چونکہ یہ موقع جو اعتراضات کا تھا یہ بھی موقع صبر کا تھا، اس لیے بھی یہاں صبر مناسب تھا، تو فرمایا اے ایمان والو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد مانگا کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ پھر صبر کا ایک موقع بتایا، فرمایا کہ خاص طور پہ صبر کا مقام جب اہل ایمان میدان جہاد میں اترتے ہیں اور کفار کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں، تو یہ صبر کا ایک عظیم موقع آتا ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، تم نہیں جانتے، کیونکہ انہیں آخرت کی روحانی برزخی حیات ایسی حاصل ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زندہ جاوید ہو چکے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی پا چکے ہیں، لہٰذا تم ان کو مردہ مت کہو۔ اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ایمان والوں کو مختلف طریقوں سے آزماتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، فرمایا ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، تھوڑا سا خوف دے کر، تھوڑی سی بھوک دے کر، مالوں کی کمی دے کر، جانوں اور پھلوں کی کمی دے کر ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ اور اس میں یہ جو فرمایا کہ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، خوف اور بھوک جو آئے گی دنیا کے اندر، یہ تھوڑی سی بھوک، تھوڑا سا خوف ہے، یہ زیادہ نہیں ہے، یہ آزمائش کے لیے تھوڑا سا ہے۔ اصل میں بھوک و خوف جو ہے وہ تو آخرت میں جہنمیوں کے لیے ہے، کہ جہنم میں جو لوگ رہیں گے وہ انتہائی بھوکے بھی ہوں گے اور انتہائی خوف زدہ بھی ہوں گے، اور لا یموتون فیہا ولا یحیا، یعنی نہ تو مریں گے اور نہ جئیں گے، وہ اس کیفیت میں ہوں گے۔ دنیا میں کسی کو اگر کتنی ہی تکلیف آ جائے، کتنی بھوک آ جائے، کتنا ہی فقر آ جائے، کتنا ہی خوف آ جائے، لیکن اس کے باوجود دنیا کی تمام تر تکلیفیں آخرت کے مقابلے میں بشیء بہت تھوڑی سی ہیں۔ تو یہ تھوڑی سی تکلیف، تھوڑی سی بھوک، تھوڑا سا فقر و فاقہ، جان و مالوں کی کمی دے کر اللہ تعالیٰ ضرور آزمائیں گے۔ اس آزمائش میں جو پورے اتریں گے، فرمایا وبشر الصابرین، ایسے صبر کرنے والوں کو اللہ کی طرف سے خوشخبری ہو۔ وہ صبر والے لوگ جن پر جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو ان کا اللہ کے ساتھ تعلق کتنا مضبوط قسم کا ہوتا ہے کہ وہ فوراً پکار اٹھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ کی ملکیت ہیں، اللہ کا مال ہیں، اور ہماری ہر چیز اللہ کا مال ہے، ہم اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ ان کے جذبات اور یہ ان کی باتیں ان کے صبر کے انتہا درجے کی اعلیٰ عظمت کو بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ صبر کے اونچے مقام پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے عنایتوں اور رحمتوں کے مستحق ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو سیدھے راستے پر اور ہدایت کے راستے پر بھی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صفا و مروہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک صفا و مروہ یہ اللہ کے شعائر اور عظمت کی نشانیوں میں سے ہیں، اور جو کوئی بھی بیت اللہ کا حج کرتا ہے یا عمرہ کرتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ صفا و مروہ کی سعی کرے۔ یہاں اصل میں اس کے میں گناہ کی جو نفی کی ہے، اس سے مقصود اس بات کی طرف اشارہ کرنا تھا، کیونکہ صفا و مروہ زمانہ جاہلیت کے اندر یہ دو پہاڑیاں ایسی تھیں کہ جن پر
बुत रखे गए थे और लोग उन बुतों की परस्तिश करते थे, तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को ज़माना जाहिलियत की वो बातें याद थीं। इस वजह से उनके दिलों पर ये बात आती थी कि शायद इनके दरमियान में ये साई करने का अमल भी मुशरिकीन के साथ हमारी मुशाबहत ना हो जाए, इस वजह से वो इसको गुनाह के दर्जे में समझ रहे थे। तो अल्लाह ताला ने नफ़ी करते हुए फरमाया फ़ला जुनाहा अलैहि अन यतव्वफ़ बिहिमा, कि इनके दरमियान में तवाफ़ करना, चक्कर लगाना ये कोई गुनाह की बात नहीं, बल्कि ये तो वाजिब और लाजिम है। और इसमें जो कोई जितना भी नेकी का अमल ज़्यादा करेगा वो उतना ही फ़ायदेमंद होगा। और आगे अल्लाह ताला ने हक़ बात को छुपाने वालों की मज़म्मत बयान की। फरमाया जो लोग हक़ को छुपा लेते हैं और हिदायत आ जाने के बावजूद भी लोगों से हक़ बात को और किताबुल्लाह को छुपाते हैं, तो उनका अंजाम ये है कि उन पर अल्लाह की भी लानत है और तमाम लानत करने वालों की भी लानत। और इस लानत से निकलने का वाहिद रास्ता ये है इल्लल्लज़ीना ताबू व अस्लहू व बय्यनू, फरमाया कि वो लोग तौबा भी करें, अपनी इस्लाह भी करें, और जो हक़ बात छुपाई थी, जिस छुपाने की वजह से लानती बने हैं, उस हक़ बात को अब बयान भी करें। तो तौबा के अंदर जो शराइत हैं उसमें से ये है कि पिछले किए पर नादिम हो, फिल फौर उस गुनाह को छोड़ दे और आइंदा उस गुनाह को न करने का पुख्ता अज़म भी करे। और चौथी बात यह है कि तदारुक माफ़ात, जो गुज़र गया है, जो इससे गलती कोताही हुई है, उसका तदारुक भी करे। जैसे कि यहाँ फरमाया कि जिन्होंने हक़ बात को अब तक छुपाया है, अब उसको वो बयान भी करें। तो हक़ छुपाने वालों का जुर्म ये था कि उन्होंने हक़ छुपाया है, तो उसकी तलाफ़ी ये है कि अब उसको बरसरेआम बयान किया जाए। तो इससे हज़रात मुफस्सिरीन ये बात बयान फरमाते हैं कि तौबा के लिए शराइत में से पिछले किए पर नादिम, फिल फौर गुनाह छोड़ना, आइंदा मुस्तकबिल में गुनाह न करना, और जो कुछ कर चुका है उसकी तलाफ़ी भी बक़द्रे ज़रूरत और इसकी ताकत और वुसअत के मुताबिक उसकी तलाफ़ी भी करे। अगर अल्लाह के हक़ दबाए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुकूक़ को पामाल किया है, तो अल्लाह ताला के हुकूक़ की अदायगी करे। और अगर बंदों के हुकूक़ दबाए और पामाल किए हैं, तो या बंदों से माफ़ कराए या उनके हुकूक़ को अदा करे। ये तौबा की शराइत में से। और फिर फरमाया कि जो लोग कुफ़र करते हैं और कुफ़र ही पर उनको मौत आ जाती है, तो उन पर अल्लाह की भी लानत है, फरिश्तों की भी लानत है, इंसानों की भी लानत है। और ये लानत यानी जहन्नम, जो लानत का सबसे बड़ा मस्कन, लानत की सबसे बड़ी जगह है, ऐसे लोग हमेशा लानत की जगह जहन्नम में रहेंगे और उनसे ना तो अज़ाब कम किया जाएगा, ना उनको मोहलत दी जाएगी। और फिर आगे अल्लाह ताला अपना तारुफ कराते हुए फरमाते हैं कि बेशक तुम्हारा इलाह और माबूद एक ही माबूद है और वो रहमान और रहीम है। फिर अल्लाह मज़ीद अपना तारुफ कराते हैं और फरमाते बेशक आसमान और ज़मीनों को पैदा करने में और रात और दिन के बदलने में और कश्तियों के समंदरों में चलने में और आसमानों से बारिश के उतरने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बहुत सारी कुदरत की निशानियाँ हैं। इन निशानियों में गौर करें, वही लोग इससे फ़ायदा उठाते हैं जो अक्लमंद हैं। और लोगों में से बाज़ वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह के मुकाबले में औरों को ऐसा महबूब बना दिया है जैसा कि अल्लाह से मोहब्बत होनी चाहिए। जैसे अल्लाह से बंदे का ताल्लुक़ है, तो इस ताल्लुक़ में सबसे बड़ी बात है वो मोहब्बत का ताल्लुक़। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ईमान वाले वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला से शदीद मोहब्बत होती। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, अल्लाह के चाहने वाले वो हैं जिनको अल्लाह से शदीद तरीन मोहब्बत होती है। ईमान का तकाज़ा ये है कि सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह ताला से, क्योंकि मोहब्बत के जितने असबाब मोहब्बत हैं, वो कभी मोहब्बत का सबब कभी जमाल है, कभी नवाल यानी एहसानात हैं, कभी कमाल कमालात हैं, और कभी ताल्लुक़ है। ये चार बड़े सबब हैं मोहब्बत के। जमाल, हुस्न जमाल की वजह से मोहब्बत होती है, किसी के कमाल की वजह से मोहब्बत होती है, किसी के इत्तिसाल और ताल्लुक़ की वजह से मोहब्बत होती है, और किसी के नवाल यानी एहसानात की वजह से मोहब्बत होती है। तो ये मोहब्बत के तमाम वो असबाब जिनकी वजह से दुनिया में किसी को किसी से मोहब्बत होती है, वो सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला में पाए जाते हैं। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ईमान वालों को तो अल्लाह ही से शदीद मोहब्बत है। और जो लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मोहब्बत नहीं करते, अल्लाह से बेजारी का इज़हार करते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो ज़रूर बज़रूर अल्लाह के अज़ाब को देखेंगे और उनसे वो तमाम असबाब और वो हालात कट जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे जिसकी वजह से वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बेजारी का और अल्लाह से ताल्लुक़ को तोड़ने वाले काम करते हैं। अल्लाह भी उनसे अपनी बरात का और बेजारी का इज़हार करेंगे। और फिर आगे ईमान वालों को फरमाया कि ईमान वालों
روئے زمین میں حلال اور طیب و پاکیزہ چیزیں کھاؤ، شیطان کے پیچھے مت چلو، شیطان تمہارا دشمن ہے، وہ تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، وہ تم سے برائی کرانا چاہتا ہے، بے حیائی کرانا چاہتا ہے، اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے اور کہتا ہے جو اللہ کو پسند نہیں۔ اور اللہ چاہتے ہیں کہ تم شیطان کی پیروی کرنے کی بجائے رحمان کی پیروی میں آؤ اور اس کے پیچھے چلو، اس کو راضی کرو، اور اس کی رضا اس میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، فرمایا اے ایمان والو تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ اس میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان بھی جتلا دیا اور پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم بھی دے دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ اتنی محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ انہیں پاکیزہ اور اچھی چیزیں کھلانا چاہتے ہیں، گندی اور خبیث چیزوں سے ہی اللہ تعالیٰ بچانا چاہتے ہیں۔ یہ اسلام کا امتیاز ہے اور یہ قرآن کا امتیاز ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اپنے اتنی پیار اور محبت کی نگاہ سے اللہ دیکھتے ہیں کہ ان کو اچھی چیزوں کی طرف لاتے ہیں۔ دراصل ہمارے پاس کوئی اور معیار اور کوئی کسوٹی نہیں ہے اس بات کی کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، خصوصاً آج کی دنیا میں جب حرام کھانا، حرام پینا، حرام پہننا اور غلط اور ناجائز کام کرنا اور اس پر فخر کرنا ایک عام فیشن بن چکا ہے۔ اس زمانے کے اندر اگر ہمارے پاس کوئی کسوٹی اور معیار ہے تو اللہ کا قرآن اور اللہ کی کلام ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اللہ چاہتے ہیں تمہیں خبیث اور گندی چیزوں سے بچا لیں اور پاکیزہ اور عمدہ چیزیں تمہیں کھلائیں، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور حرام چیزوں سے بچو۔ فرمایا حرام کیا ہے؟ تم پر اللہ نے مردار کو حرام کیا، خون کو حرام کیا، خنزیر کے گوشت کو حرام کیا، اور اللہ کے غیر کے نام پر غیر کی خوشنودی کے لیے جو جانور اور جو چیزیں ذبح کی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام کیا۔ ہاں، حالت اضطراری میں، مجبوری کی حالت اور کیفیت میں اللہ تعالیٰ اجازت دیتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ان حرام چیزوں میں سے، مردار میں سے، خون میں سے، خنزیر میں سے بھی اگر کوئی چیز لے، لیکن اس کی مجبوری اور عذر ایسا ہو کہ وہ اس کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی چارہ کار نہ ہو، زندگی بچانے کے لیے انہی میں سے کسی چیز کا استعمال اس کے لیے ناگزیر ہو جائے اور اس کے سوا اس کے پاس چارہ کار نہ ہو، تو بقدر ضرورت اور بغیر اس کی اشتہا اور چاہت کے دل کے اندر ان حرام چیزوں کی کراہت اور ان کا برا پن بھی ہو، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ان کی مقدار میں جتنی مقدار کی ضرورت ہے اس سے زیادہ بھی استعمال نہ کیا جائے۔ ان دو شرطوں کے ساتھ فرمائے اضطراری کیفیت میں ان مردار اور حرام چیزوں کے استعمال میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ معاف کرنے والے ہیں، مغفرت فرمانے والے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں گے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت بیان کی جو اللہ کی آیتوں کو چھپاتے ہیں اور اللہ رب العزت کی آیات و احکام کو دنیا کی تھوڑی سی قیمت پر بیچ دیتے ہیں، خود بک جاتے ہیں، اپنا ضمیر بیچ دیتے ہیں، اپنے ضمیر کے ساتھ ساتھ اللہ کے احکام اور آیات کو بھی ثمن قلیل کے عوض میں بیچ ڈالتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں میں دنیا کا مال نہیں بھر رہے، بلکہ اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم، اور اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت کلام کیا ایسے لوگوں کے بارے میں، اور فرمایا اللہ روز قیامت ان سے نرمی کی کلام نہیں فرمائیں گے، ان کا تزکیہ نہیں کریں گے، ان کو گناہوں سے پاک نہیں کریں گے، اور ان کے لیے بہت بڑا دردناک عذاب ہے۔ اور فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرهم علی النار۔ اللہ کو بندوں سے اتنا پیار ہے، یہاں سزا سنا رہے ہیں لیکن سزا میں بھی اللہ تعالیٰ اتنا اپنا پیار دکھا رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی عطا کردہ ہدایت کو گمراہی کے بدلے میں خرید لیا، اور گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا، اور عذاب کو مغفرت کے بدلے میں خرید لیا۔ فما اصبرهم علی النار، دیکھو تو صحیح، تعجب ہے کہ کیسے یہ صبر کرنے والے ہیں دوزخ پر۔ ان کو چاہیے تھے دوزخ سے یہ پناہ مانگیں اور پیچھے ہٹیں، اور یہ کیسے لوگ ہیں جو دوزخ پر صبر کرنے والے ہیں؟ اور فرمایا یہ اس وجہ سے کہ اللہ نے حق کے ساتھ کتاب کو اتارا اور ان لوگوں نے اس کتاب اللہ کے ساتھ اختلاف کھڑا کر دیا اور پھر دور بھٹکتے چلے گئے، جس کی وجہ سے دوزخ تک جا پہنچے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر ابواب بر کی طرف جو ہے وہ تعلیم دی، اور فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ جو یہ بحث چھڑی ہوئی تھی اور بہت گرما گرم بحث تھی کہ بیت اللہ کو قبلہ کیوں مقرر کر دیا گیا، مشرکین بھی اعتراض
اور یہود بھی اس معاملے میں بہت زیادہ اعتراض برپا کیے ہوئے تھے۔ تو اس اعتراض کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جو آخری بات یہاں فرمائی کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، ساری نیکی اور سارے دینداری کا کمال اسی میں ہی نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر لو، یعنی دینداری کا ایک جز یہ ضرور ہے، ایک عمل یہ ضرور ہے، لیکن سارا دین صرف یہی نہیں ہے کہ جو تم نے اسی کو مدار بیس ٹھہرا کر، اسی کو ایمان اور کفر کا مسئلہ بنا کر، اسی کو جنت و جہنم کا مسئلہ بنا دیا ہے۔ سارا دین یہی نہیں ہے، بلکہ دین کے احکام اور بھی ہیں۔ وہ اور کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں 5 قسم کے احکام دیے ہیں، ایک عقائد، ایک عبادات، ایک معاملات، ایک معاشرات اور ایک اخلاقیات۔ یہ دین کے 5 بڑے شعبے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے 5 شعبوں کو اس ایک آیت کے اندر بیان فرما دی۔ عقائد کے شعبے کے بارے میں فرمایا کہ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، کہ وہ اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ایمانیات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے معاملات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ یہ اسلام کا امتیاز ہے کہ اسلام صرف عبادت کی حد تک یا ایک مخصوص دائرہ کار میں آدمی کو بند نہیں کرتا، بلکہ دین اسلام اتنا وسیع دین ہے اور قرآن کی تعلیمات اتنی وسیع تعلیمات ہے کہ زندگی کے تمام گوشوں پر حاوی۔ اس لیے یہاں مال کے بارے میں فرمایا کہ ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں اس طور پہ خرچ کرتے ہیں کہ مال کی محبت کے باوجود اور اللہ کی محبت میں اس مال کو قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہیں، یتیموں پر خرچ کرتے ہیں، مسکینوں اور محتاجوں پر خرچ کرتے ہیں، مسافروں پر خرچ کرتے ہیں، اور وسائلین مانگنے والوں پر بھی خرچ کرتے ہیں، وفی الرقاب اور اسی طرح غلاموں کی اور مقروضوں کی گردنیں چھڑانے میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، یہ شعبہ عبادات ہے۔ فرمایا یہ لوگ نماز بھی قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور پھر جب کوئی عہد کر لیتے ہیں تو اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ یہ معاملات کی درستگی ہے۔ معاملات کہتے ہیں خرید و فروخت، لین دین، طلاق، نکاح وغیرہ، یہ تمام جتنے بھی معاملات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس ایک لفظ کے ذریعے ظاہر کیا، وہ ہے وعدے کی پابندی۔ جو آدمی عہد کی پاسداری کرتا ہے، وعدے کی پابندی کرتا ہے، تو اس کے تمام معاملات درست رہتے ہیں، اور جو وعدے کا پابند نہیں ہے اس کے تمام معاملات بگڑے ہوئے اور خراب ہیں۔ اور پھر فرمایا اچھے اخلاق میں سے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، کہ کامل نیکی والے وہ لوگ ہیں جو کامل صبر کرتے ہیں سختی کے حالات میں بھی، اپنی بیماریوں تکلیفوں میں بھی، اور لڑائی کے وقت میں۔ یہی لوگ ہیں جو باتوں کے اور وعدے کے اور عمل کے سچے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور فرمایا یہی لوگ ہیں جو کامل پرہیزگار ہیں۔ اس کے بعد یہ ایک آیت تھی جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خلاصے کے طور پر نیکی کے سارے ابواب کو اجمالی طور پر ایک اللہ تعالیٰ نے خلاصے کے طور پہ بیان کر دی۔ پھر آگے یہاں سے سورہ بقرہ کا جو دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ابواب بر یعنی نیکی کے مسائل اور نیکی کے ابواب کی تفصیل شروع کی ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلا حکم قصاص کے متعلق ہے۔ قصاص عدل و انصاف کے لیے ایک ناگزیر چیز ہے۔ کیا مطلب؟ اگر کوئی آدمی ناحق قتل ہو جائے تو اس قتل کے بدلے میں قاتل کو بھی قتل کیا جائے اور اس کو قصاصاً اس کے بدلے میں مارا جائے، اس کو قصاص کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا ایک قانون عدل ہے، ایک قانون رحمت ہے، اور ایک قانون فضل و رحمت ہے۔ قانون عدل تو یہ ہے کہ قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے، قانون رحمت یہ ہے کہ قتل کے بدلے میں قاتل کو پھر بھی معاف کر دیا جائے اور دوبارہ اس کو ایک موقع دیا جائے زندگی کے اندر کہ وہ سلجھ کر اچھی زندگی بسر کرے۔ اور قانون فضل و رحمت یہ ہے کہ ایک طرف سے فضل اور دوسری طرف سے رحمت ہو، اس کو معاف بھی کر دیا جائے اور معافی کے نتیجے میں وہ اس مقتول کے ورثاء کو دیت ادا کرے، خون بہا ادا کرے۔ تو اس صورت میں ایک طرف سے فضل ہوگا، دوسری طرف سے رحمت ہوگی۔ انہوں نے اس کی جان بخش دی اور معاف کر دیا، اور وہ اپنی جان بخشی کے بدلے میں عوض اور مال ادا کرتا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے قانون قصاص بیان کرتے ہوئے ایک بات فرمائی کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تمہارے لیے اس قصاص کے اندر ایک زندگی چھپی ہوئی ہے۔
کیونکہ یہاں پر آ کر رک کر یہ بات کہی جاتی ہے کہ بھئی ایک آدمی جو مقتول ہو گیا، مارا گیا، وہ تو مر چکا ہے، اب اس کے بدلے میں مارنے والے کو بھی اگر تم قتل کر دو گے تو اس سے وہ زندہ تو نہیں ہو جائے گا، وہ دوبارہ تو نہیں لوٹ آئے گا، پھر اس کو کیوں مارتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو مارنے کا یہ حکم دراصل باقی انسانیت کے لیے زندگی فراہم کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب قاتل کو یہ پتہ ہوگا کہ میں نے اگر کسی کو قتل کیا تو اس کے بدلے میں ضرور مجھے بھی قتل کیا جائے گا، تو اس سے وہ قتل سے باز آ جائے گا، تو قاتل کی زندگی بھی بچ جائے گی، مقتول کی زندگی بھی بچ جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو ابواب بر میں سے ہم دوسرا مسئلہ ہے وصیت کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدائی اسلام میں وصیت کو فرض قرار دیا تھا اور حکم دیا تھا کہ جب تم میں سے کوئی موت کے قریب ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے معروف و دستور طریقے کے مطابق وصیت کرے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی میراث کے تفصیلی احکام نہیں آئے تھے، اسی لیے والدین کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے بھی وصیت کا حکم۔ اب چونکہ جب والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے میراث کی تقسیم کے اصول آ چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے پورا ایک رکوع نازل فرما کے اس کے اندر سورۃ النساء کے اندر اللہ رب العزت نے پورے میراث کے تفصیلی احکام بتا دیے، تو اب عزیز و قارب اور والدین کے لیے وصیت کرنا منع کر دیا گیا۔ اب صرف وصیت کا استحبابی درجہ باقی ہے، اور وہ بھی غیر ورثاء کے لیے۔ وارثوں کے حق میں اب وہ وصیت نہیں کر سکتا، بلکہ غیر ورثاء کے حق میں وصیت کر سکتا ہے، اور وصیت بھی صرف مال کے تہائی حصے میں، 3 حصے کیے جائیں ان میں سے تیسرا حصہ بطور وصیت کے اس کا نافذ ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اور پھر یہاں پر اس بات کی بھی تعلیم دی گئی کہ وصیت کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اس نیت سے وصیت نہ کرے کہ میرے ورثاء محروم ہو جائیں، اس کی نیت درست ہو، اور جن کے سامنے وہ وصیت کر رہا ہے انہیں چاہیے کہ وہ بھی امانت و دیانت کا ثبوت دیتے ہوئے اس کی وصیت کو اسی طرح نافذ کریں جیسے کہ اس نے وصیت کی ہے، اور اسے چاہیے کہ وہ گناہ کی وصیت نہ کرے، انہیں چاہیے کہ گناہ کے کاموں میں وصیت کو نافذ نہ کریں۔ تو جانبین سے اللہ تعالیٰ نے احکام کا سب کو پابند بنائے۔ اس کے بعد روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا، اور روزے کی حکمت بیان فرمائی لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ متقی پرہیزگار کہتے ہیں اس شخص کو جو اپنے نفس پر یہ قابو پا لے کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنے نفس کی نہ مانے بلکہ اللہ کی مانے، اور اللہ کی مانتے ہوئے اپنے نفس کو ناجائز خواہشات سے اپنے آپ کو روک لے، تو وہ متقی ہے۔ اب روزہ یہ بات کیسے سکھاتا ہے؟ کیونکہ آدمی کو جب صبح صادق سے لے کر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک جب اس کو کھانے سے، پینے سے اور اسی طرح دیگر اپنی خواہشات کو روکنے سے اس کو جب اس کا پابند بنا دیا گیا اور اس کو اس کی مشق کرائی گئی، عادت ڈالی گئی، تو ظاہر ہے کہ جو یہ جائز کام تھے، عمومی حالات میں یہ جائز تھے، لیکن روزے کی حالت میں ان سے بھی روک کر اللہ تعالیٰ نے مشق کرا دی کہ جب ایک آدمی حلال و پاکیزہ چیزوں سے اللہ کے حکم کی وجہ سے روزے کی نیت سے رک سکتا ہے تو یہ حرام کاموں سے تو بطریق اولا روک سکتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے روزے کے پھر مزید احکام بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مسافر کو، مریض کو مرض کی حالت میں اور سفر کی حالت میں روزہ رکھنے میں رخصت دی گئی ہے، چاہیں تو روزہ رکھ لیں اور چاہیں تو روزہ چھوڑ دیں، اور باقی دنوں کے اندر اس روزے کی قضا کر لیں۔ اور جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں طاقت نہ ہونے کی وجہ سے اور بیماری کی وجہ سے، ایسی بیماری کی جو ختم ہونے والی نہیں، یا ایسا بڑھاپا جو بالکل طاری ہو چکا ہے اور اس کے بعد دوبارہ امید نہیں ہے روزہ رکھنے کی، تو ایسے لوگوں کو فدیہ دینے کی بھی اجازت ہے، اور وہ فدیہ کی مقدار صدقہ فطر کی مقدار ہے، ہر روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر کی مقدار ادا کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان کا مبارک مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم اتارا، اور یہ قرآن کریم ساری انسانیت کے لیے ہدایت بنائے۔ گویا رمضان اور قرآن یہ آپس میں لازم و ملزوم ہیں، اور رمضان کو قرآن کی وجہ سے اور قرآن کو رمضان کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا آپس میں تعلق بیان کر کے پھر فرمایا کہ جس شخص کو بھی تم میں سے یہ رمضان کا مہینہ میسر آئے اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، اس پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ اللہ رب العزت نے آگے پھر اپنے بندوں سے ایک خاص پیار کی بات فرمائی، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ،
بعض صحابہ نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگنا چاہتے ہیں، کیا ہمارا رب قریب ہے کہ ہم آہستہ سے بات کریں، یا ہمارا رب دور ہے کہ ہم زور سے بلند آواز سے پکار کر اللہ تعالیٰ کو پکاریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اس کا جواب نہیں دیا تھا کہ اللہ کی طرف سے یہ آیت آئی اور اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا اور فرمایا، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں قریب ہوں یا دور ہوں تو ان کو بتا دو فإنی قریب، میں بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، اور میں ان کی ہر پکار کو سنتا اور قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتے ہیں، اور انہیں چاہیے کہ جب میں ان کی پکار سنتا اور قبول کرتا ہوں تو وہ بھی میرے احکام کو قبول کریں، مجھ پر یقین رکھیں اور راہ ہدایت پر چلیں، کیونکہ اللہ کا شکر بجا لانا اسی میں جب وہ التجائیں دعائیں قبول کرتا ہے اور وہ بندے کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے تو بندے کو بھی چاہیے کہ پھر اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو قبول کرے، اس پر ایمان لائے، اس کا شکر بجا لائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اب تمہارے لیے حلال کر دیا ہے کہ رمضان کی راتوں میں تم اپنے بیویوں کے پاس جا سکتے ہو۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پہلے اس سے منع کیا گیا تھا، کیونکہ لفظ احل لکم حلال کر دیا گیا ہے، یہ بتاتا ہے کہ پہلے حلال نہیں تھا، اب حلال کر دیے گئے۔ پہلے پورے رمضان کے اندر جو ہے دن کو تو روزہ تھا ہی، رات کو بھی اپنے ازواج کے پاس جانے سے منع کیا گیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں تخفیف فرمائی، آسانی فرمائی اور راتوں کو بیویوں کے پاس جانے کی اجازت عطا فرما دی۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک قرآن پاک کا اسلوب اور طرز بیان ہے کہ اصول بیان کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی جزیات بھی بتائی جاتی ہیں جو ضمنی طور پر ہوتی ہیں لیکن وہ بہت بڑے مقاصد کو اس میں اپنے اندر سمو لیتی ہیں۔ جیسے یہاں اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے تعلق کو بیان کرنے کے لیے ایک جملہ ارشاد فرمایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں، تم اپنی بیویوں کا لباس ہو۔ جیسے لباس آدمی کے عیوب کو چھپانے والا ہوتا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کے عیوب کو چھپانے والے ہوتے ہیں۔ جیسے لباس راحت کا باعث ہوتا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے راحت کا باعث ہوتے ہیں۔ جیسے لباس لباس زینت کا باعث ہوتا ہے، اسی طرح میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے زیب و زینت کا باعث ہوتے ہیں۔ اور جیسے لباس گرمی اور سردی سے بچانے کا ذریعہ ہے، اسی طرح میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے گرمی سردی سے، اور اسی طرح مراد معاشرے کی اور روحانیت کی گرمی سردی سے ایک دوسرے کو بچانے کا ذریعہ ہیں۔ تو جملہ ایک یہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، لیکن اس جملے میں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کی زندگی کے تمام خد و خال اس ایک پیرائے ایک جملے میں بیان کر دیے۔ لباس کی اہمیت سب لوگ سمجھتے ہیں، اس لیے بیویوں کو جب لباس کہہ دیا اور بیویاں تمہارے لیے لباس ہو تم ان کے لیے لباس ہو، تو اس پیرائے میں اللہ تعالیٰ نے زوجین کی زندگی کو بڑے حد تک واضح فرما دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی فرما دی کہ اللہ نے جو رمضان کی راتوں میں تمہیں ملنے کی اجازت دی ہے، اس میں یہ حکمت بھی ہے کہ اللہ جانتے تھے تم سے اس معاملے میں غلطی و کوتاہی ہو جائے گی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے کہ اب تم رمضان کی راتوں میں مباشرت کر سکتے ہو۔ لیکن ساتھ یہ بھی فرما دیا ہے کہ اگر تم اعتکاف کی حالت میں ہو تو اعتکاف کی حالت میں ازواج کے پاس تمہیں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر ساتھ ہی آگے اللہ تعالیٰ نے حرام سے بچنے کا حکم دے دیا اور فرمایا حرام مال نہ کھاؤ، آپس میں ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے مت کھاؤ، اور حکام کے پاس کوئی شکوہ شکایت لے جا کر اور غلط قسم کے کیس بنا کر اور اس کے ذریعے سے مال ہتھیا کر اس طریقے سے بھی مت کھاؤ۔ کوئی اگر دنیا کی عدالت تمہارے حق میں تمہارے غلط جو ہے وہ غلط ثبوت کی بنیاد پر عدالت دنیا کی فیصلہ تمہارے حق میں دے بھی دے تو تب بھی وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ تمہارا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ تم اس کے حقدار نہیں ہو اور پھر بھی تم اس کو لیتے ہو، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے حلال نہیں، حرام ہے۔ اور اس بات کو روزے کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ فرمایا روزے میں جب اللہ نے حلال چھڑوا دیا ہے تو اب حرام کے بارے میں مزید تاکید کر دی کہ حرام سے بھی بچو۔ جب حلال چھوڑ دیا ہے تو حرام تو چھوڑنا تمہارے لیے بطریق اولا آسان۔ اس کے بعد رمضان چونکہ چاند سے محسوس ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے، تو چاند کے بارے میں کچھ لوگوں نے یہ سوال کر ڈالا، اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے آگے دیا کہ یہ چاند گھٹتا بڑھتا کیوں ہے، چاند کی حقیقت کیا ہے، چاند کے گھٹنے بڑھنے میں کیا بات ہے، اس کے گھٹنے بڑھنے کا ہمیں کیسے کیوں اس کا احساس ہوتا ہے کہ یہ گھٹ رہا ہے یا بڑھ رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اس بات کی اہمیت نہیں ہے کہ چاند گھٹتا بڑھتا کیوں ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ اس کے فوائد کیا ہیں۔ فرمایا
آپ سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں، آپ کہہ دیں ہی مواقیت للناس، یہ لوگوں کے مقررہ اوقات کو بتانے کا ذریعہ ہے، اور اسی طرح یہ حج کے تعین کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ نے اس کے جو فائدے کی بات تھی وہ بتا دی، اور جو بے مقصد سوال تھا اس کو ایک طرف کر دیا، اور آگے کچھ حج کے متعلق، چونکہ حج کی بات آ گئی کہ حج کا تعین بھی چاند کے ذریعے سے ہوتا ہے، چاند کے ذریعے پتہ چلتا ہے یہ شوال کا مہینہ ہے، یہ ذی القعدہ کا مہینہ ہے، یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اور شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ کے مہینوں میں حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے حج کے احکام شروع کر دیے، اور حج کے سلسلے میں کچھ غلط رسومات اور بدعات بھی، خرافات بھی تھیں جو مشرکین مکہ کے اندر چلی آ رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں منع فرما دیا۔ ان میں سے ایک یہ بھی بات تھی، بڑی اہم بات، کہ جب یہ احرام باندھ لیتے تو احرام باندھنے کے بعد گھر کے سامنے کے دروازے سے آنے کو اپنے لیے ممنوع سمجھتے، اور اس معاملے میں کہتے کہ اب جب احرام باندھ لیا تو اول گھر آنا نہیں، اگر آنا ہے تو یہ گھر کے پیچھے سے نقب لگا کے آنا ہے، یا چھت سے پھلانگ کر آنا ہے، دروازے سے آنا اب منع ہے۔ یہ ان کے دلوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی، اور اس بات کو یہ بہت بڑی نیکی اور کمال سمجھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کرتے ہوئے فرما دیا کہ یہ کوئی نیکی کا کمال نہیں ہے کہ تم گھروں کے دروازوں سے آنے کی بجائے گھروں کے پشتوں سے آیا کرو۔ یہ ایک انسانی سوچ و فطرت ہے کہ انسان کوئی مشکل سا کام بنا کے سمجھنے لگتا ہے کہ میں نے یہ بات بڑی نیکی کی کر ڈالی ہے، لیکن دراصل بات یہ ہے کہ کسی بھی کام کے اندر مشقت کا ہونا اس کے نیکی ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ دراصل اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا ہونا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے اندر طریقے کا ہونا، یہ چیز اس کو نیکی بناتی ہے، چاہے پھر وہ کام آسان ہو یا مشکل ہو، اس کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ پھر حالت احرام میں بعض اوقات ایسے لمحات بھی آئے کہ جب احرام کی حالت میں اور حرم کی حدود میں قتل و قتال اور لڑائی کی نوبت آئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں یہاں یہ احکام دیے کہ ایمان والوں کو اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ مسجد حرام کے اندر بھی اور حرم کی حدود کے اندر بھی اور حالت احرام میں بھی وہ قتل و قتال کر سکتے ہیں، جبکہ مخالفین کی طرف سے ان کو جنگ پر مجبور کیا جائے۔ اولاً ابتدا تو اس حالت میں نہ کریں، کیونکہ حرم کا اور مسجد حرام کا اور احرام کا تقدس اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ان کو پامال نہ کیا جائے، اس حالت میں لڑائی نہ کی جائے۔ لیکن اگر لڑائی ہی جو ہے وہ مجبوری بن جائے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والفتنۃ اشد من القتل، کہ فتنہ جو ہے یہ قتل سے بھی بڑی چیز ہے، فتنے کو ختم کرنے کے لیے قتل و قتال کرنا پڑتا ہے۔ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، فرمایا ان سے لڑائی کرو یہاں تک کہ کوئی فتنہ و فساد باقی نہ رہے۔ اور اس سلسلے میں پھر جہاں جانی طور پر لڑائی کی جان پیش کرنی پڑتی ہے لڑائی میں، وہیں مالی طور پر بھی خرچ کرنا پڑتا ہے۔ تو فرمایا وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، فرمایا اللہ کی راہ میں، راہ خدا میں دل کھول کر مال خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر آپ اپنا مال بچا کر رکھنے کی کوشش میں کہ ہمارا مال کہیں خرچ نہ ہو جائے، لگ نہ جائے، اپنا مال بچاتے رہیں اور اپنی جان ہی ہلاکت میں ڈال دیں، تو اس مال کے بچانے کا کیا فائدہ؟ مال تو اس ضرورت کے تحت تھا کہ اس کے ذریعے سے اپنے نفس کی بقا کو ممکن بنایا جائے۔ جب آپ کے نفس کی بقا ہی نہیں رہی، آپ کی ذات ہی نہیں بچی، تو اس مال کا کیا فائدہ؟ اس لیے فرمایا مال بچا کر اپنی جان کو ہلاکت میں مت ڈالو، بلکہ مال خرچ کرو تاکہ تمہاری جانوں کی عزت کی حفاظت ہو سکے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے حج عمرے کے احکام بیان کرتے ہوئے اس سلسلے میں فرمایا، ایک تو حج اور عمرے کے بارے میں اس کی تکمیل کا حکم دیا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر میسر ہو سکے تو وہاں ہدی کا جانور یعنی قربانی کا جانور ذبح کرو، اور جن کو یہ میسر نہ ہو انہیں چاہیے کہ وہ روزے رکھیں۔ یہ تفصیلات ہیں اس معاملے میں۔ فرمایا کہ جو شخص جانور جو ہے، جو قربانی کا جانور حج کرنے والے پر، حج تمتع اور حج قران دو قسم کے حج ہیں، ان پر شکرانے کے طور پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ قربانی نہیں کر سکتا ہے تو انہیں چاہیے کہ ایام حج میں 3 روزے رکھے اور 7 روزے بعد میں رکھے، اس طرح اس قربانی کا بدلہ یہ 10 روزے بن جائیں گے۔ اور حج کے دوران فرمایا فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، یہ حج کی بڑی اہم حکمت ہے اور بڑا اہم سبق ہے حج کے بارے میں کہ جو شخص تم میں سے حج اپنے اوپر لازم کر لے یعنی احرام باندھ لے تو اسے چاہیے فلا ورفث، ایک تو یہ کہ میاں بیوی والا تعلق قائم نہ کرے، ولا فسوق اور ناجائز اور گناہ کے کام نہ کرے، ولا جدال اور آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرے، اس سے اپنے آپ کو بچائے۔
اور ساتھ یہ تعلیم بھی دی کہ حج پر جاؤ تو اپنے ساتھ زیادہ راہ لے لیے کرو۔ بعض لوگ زیادہ راہ اپنے ساتھ لے جانا توکل کے خلاف سمجھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین توشہ تو تقوی کا ہی ہے، لیکن تم زیادہ راہ لے لیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم زیادہ راہ نہ لو اور پھر دوسروں سے سوال کرتے پھرو، اس سے بہتر ہے کہ تم زیادہ راہ لے لو لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پر کرو۔ اور اسی طرح بعض لوگوں نے یہ بات پوچھی کہ یا رسول اللہ کیا حالت احرام میں حج کرتے ہو ہمارے لیے تجارت کی اجازت ہے؟ تو آپ نے فرمایا بے شک تم تجارت کر سکتے ہو، لیکن تجارت کو مقصد نہ بناؤ۔ اور اسی طرح ایک اور غلط روش مشرکین کے اندر وی آئی پی کلچر کی تھی کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، وی آئی پی سمجھتے تھے، اور وہ منا سے ہی واپس، مزدلفہ سے ہی واپس آ جاتے تھے، آگے عرفات تک نہیں جاتے تھے۔ عرفات میں ٹھہرنا 9 ذی الحجہ کو حجاج کے لیے ایک حج کا عظیم ترین رکن ہے، تو اس رکن سے یہ محروم تھے۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، فرمایا کہ تم لوگ بھی عرفات کے میدان میں جایا کرو، ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، جہاں لوگ افاضہ کریں، یعنی جہاں لوگ ٹھہرا کریں تم بھی وہاں ٹھہرا کرو۔ تمہاری یہاں کوئی خصوصیت نہیں ہے کہ قریش کے خاندان سے ہونے کی وجہ سے، مکہ کے باسی ہونے کی وجہ سے تم کہو کہ ہم وی آئی پی لوگ ہیں لہٰذا ہم مزدلفہ سے واپس آ جائیں گے اور ہمارا آگے جانا توہین ہے، اور ہم حرم کے باسی ہیں، حرم کو نہیں چھوڑ سکتے، چونکہ عرفات حرم سے باہر شمار ہوتا تھا، تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم چونکہ حرم کے باسی ہیں ہم حرم کو نہیں چھوڑنا چاہتے۔ بھئی تجارت کے لیے حرم چھوڑ دیتے ہیں، حج کے لیے حرم نہیں چھوڑنا چاہتے۔ یہ محض ان کے دلوں کی ایک بات تھی، اور اس سے مقصود ان کا اپنا بڑا پن ظاہر کرنا تھا، اپنے فخر و گھمنڈ کا اظہار کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا۔ پھر ایک اور غلط روش ان کے اندر حج کے سلسلے میں یہ تھی کہ یہ جب حج کر کے واپس مینا میں آتے تو اپنے آباء و اجداد کے فخریہ اشعار، تذکرے، ان کی بڑائیاں بیان کرتے۔ اللہ نے اسے منع کر دیا اور حکم دیا کہ تم بجائے اپنے آباء و اجداد کی بڑائی بیان کرنے کے اب تم اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ او اشد ذکرہ، بلکہ اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ کرو، کیونکہ جیسے تمہیں اپنے والدین اور اپنے بڑوں کی بڑائی کا فخر مان ہے، اس سے بھی بڑا مان، اس سے بھی بڑے فخر کی چیز اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کی محبت ہے۔ اس کا تذکرہ کرنے میں تمہارا جوش پہلے سے زیادہ بڑھ جانا چاہیے، اللہ کی محبت میں، اللہ کے ذکر کرنے میں، اللہ کا تذکرہ کرنے میں، اللہ کا تعارف کرانے میں تمہارے جذبات برانگیختہ ہو جانے چاہیے، ابھر جانے چاہیے۔ اس لیے اپنے آباء و اجداد سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر کرو، اور اللہ سے جہاں مانگنے کی بات ہو تو صرف دنیا مت مانگو، گو دنیا مانگنا بھی جائز ہے، لیکن فرمایا کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے دنیا میں سب کچھ مل جائے تو ایسے شخص کو پھر آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ اور جو یہ مانگتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، فرمایا یہ کامل لوگ ہیں ایمان والے جو دنیا کی بھی بلائیاں مانگتے ہیں، آخرت کی بھی بلائیاں مانگتے ہیں، اور دونوں جہانوں کی بلائیاں مانگنے کی وجہ سے یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو ان کی کیے کا ضرور بدلہ ملے گا، دنیا کی بلائیاں بھی ان کو ملیں گی، آخرت کی بلائیاں بھی ملیں گی۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اللہ کا تذکرہ کرو، اللہ کو یاد کرو۔ مینا کے اندر جب حاجی رمی جمرات کرتے ہیں، جمرات پر رمی کرتے ہیں، شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، تو یہ 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ 3 دن تو ہیں ہی، چوتھا دن یعنی 13ویں ذی الحجہ کے بارے میں اختلاف پایا جاتا تھا کہ کیا اس دن میں بھی ہم رمی جمرات کریں یا نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں اختیار دے دیا کہ جو لوگ 12ویں ذی الحجہ کی شام تک وہاں ٹھہر جائیں تو انہیں چاہیے کہ 13 کی رمی بھی کریں، اور جو لوگ اس سے پہلے واپس آ جائیں تو کوئی حرج نہیں، اگر وہ رمی نہیں کرتے ہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو حج ہے یا دیگر جتنی بھی عبادات ہیں، اس میں جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ اخلاص ہے۔ خلوص نیت سے کیا ہوا ہر عمل اللہ کی بارگاہ میں قبولیت پاتا ہے، اور جس چیز کے اندر ریاکاری آ جائے، فخر و گھمنڈ آ جائے، وہ عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو وہ برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ نے 2 مثالیں بیان کی، ایک منافق کا رخ بیان کیا، ایک منافق کا طرز بیان کیا، ایک اس کا رول ماڈل بیان کیا، اور اس کے بارے میں فرمایا کہ آپ دیکھیں گے کہ اس کی باتیں بڑی بھلی ہیں، باتوں سے یوں لگتا ہے کہ شہد کی طرح میٹھا ہے، لیکن عمل اس کا اتنا کردار اتنا فسادی ہے کہ وہ تمہاری
کھیتیوں کو بھی برباد کرنا چاہتا ہے، تمہاری نسلوں کو بھی برباد کرنا چاہتا ہے۔ منافق کی صفت اور کردار یہ ہے کہ وہ زمین میں فساد برپا کر دینا چاہتا ہے، لیکن فساد کے ساتھ ساتھ منہ سے میٹھا بن کر بھی دکھاتا ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے مخلص مومن کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو اپنی جانیں تک لگا دینا چاہتے ہیں اس عوض میں کہ انہیں اللہ کی رضا مل جائے۔ اتنے مخلص ہیں کہ اپنی جان تک قربان کر کے صرف اللہ کی رضا چاہنے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی جامع آیت آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ یہ جو فرمایا پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اس کے پس منظر میں حضرات مفسرین یہاں فرماتے ہیں کہ بعض یہودی جو نئے مسلمان ہوئے تو انہوں نے دل میں یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم ایسا جامع طریقے پر عمل کریں کہ اگر تورات کی باتیں بھی ہم اسلام کے اندر رہتے ہوئے وہ بھی ہمارے عمل میں آ جائیں، اس پر بھی ہم عمل جاری رکھیں اور اسلام پہ بھی عمل کریں تو کیا ہی اچھا ہوگا، دونوں شریعتوں پر عمل ہو جائے۔ خاص طور پر اس میں دو باتوں کا ذکر کیا اور کہا ایک تو یہ کہ تورات میں اونٹ کے گوشت سے ہمیں منع کیا گیا تھا، اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا فرض نہیں ہے، لہٰذا ہم یہ تو سمجھیں گے کہ اونٹ کا گوشت اب حلال ہے لیکن ہم کھائیں گے نہیں۔ اور ہفتے کے دن عبادت کرنے کے بارے میں ہمیں تورات میں حکم دیا گیا تھا کہ ہفتے کے دن زیادہ عبادت کرو، تو اسلام میں ہفتے کے دن زیادہ عبادت سے منع نہیں کیا گیا، لہٰذا ہم دونوں کے اوپر عمل کر لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس سوچ کی نفی کرتے ہوئے فرمایا کہ اب تورات کی وہ باتیں چھوڑ دو، بھول جاؤ وہ باتیں، اب اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، جن چیزوں کو اسلام منع کرتا ہے ان سے باز آ جاؤ، جن کے کرنے کا حکم دیتا ہے اس کو کر لو، جس کی جو اہمیت فضیلت اسلام بتاتا ہے اسلام کے مطابق چلو۔ اب تم تورات والی باتیں مت لو، چاہے وہ تورات کی وہ بات اس درجے میں کیوں نہ ہو کہ وہ اسلام کے منافی نہ ہوتی اور ٹکراتی نہ ہو، لیکن تمہارا یہ سوچ رکھنا کہ ہم تورات پر عمل کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں، یہ بات ہی اسلام کی سوچ اور اسلام کی منافی ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب تورات کی وہ باتیں جو درجہ جواز کی ہیں ان سے منع فرما رہے ہیں، تو بھلا وہ باتیں کسی اور مذہب کی جو ہمارے لیے جائز نہیں ہیں، جس میں اسلام کے دائرے سے ہم باہر جاتے نظر آئیں یا اسلام کی تعلیمات کو ہم رونتے نظر آئیں، بھلا وہ کیسے جائز ہو سکتی ہیں؟ اس لیے ہمیں اسلام کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اسلام کی تعلیمات پر ہی فخر کرنا چاہیے اور اسی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتے تو ساری انسانیت کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اللہ رب العزت کی منشا میں یہ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مختلف ادیان پر رکھنا تھا۔ اللہ رب العزت کی منشا اسی میں تھی کہ سب لوگوں کو مختلف ادیان پر رکھنا تھا، اس لیے علم آنے کے بعد لوگوں میں اختلاف بھی ہوا، لیکن اس اختلاف میں جو صراط مستقیم پر چلتے ہیں وہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہود و نصارہ کو اس سلسلے میں یہ بہت بڑا گھمنڈ تھا کہ ہم ہی حق پر ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نفی فرمائی اور فرمایا کہ تمہارے دعووں سے بات نہیں بنے گی، تمہارے گمان کرنے سے کہ ہم جنتی ہیں صرف بات کافی نہیں ہے، بلکہ اس دعوے کے ساتھ ساتھ تمہیں عمل بھی پیش کرنا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں اس سلسلے میں ایمان والوں کو ایک بڑی مثال کے ذریعے سمجھایا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ تم پر پہلے لوگوں جیسے حالات نہیں گزرے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سختیوں کے ذریعے تکلیفوں کے ذریعے جھنجھوڑا اور وہ اور ان کے رسول پکار اٹھے کہ یا اللہ تیری مدد کب آئے گی۔ تو اللہ کی طرف سے وعدہ ہوا کہ ابھی مدد قریب ہے، اب اللہ کی مدد قریب ہے، یعنی جب تم نے صبر کی انتہا کر ڈالی ہے تو اب اللہ کی طرف سے بھی مدد قریبان پہنچی ہے۔ جب بندہ صبر میں انتہا کرتا ہے تو اللہ کی مدد نصرت قریب آ جاتی۔ اس کے بعد مختلف سوالات ہیں، اللہ تعالیٰ سے جو سوالات پوچھے گئے، یعنی حضرات صحابہ سوال کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب یسألونک ماذا ینفقون، صحابہ پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول ہم کیا خرچ کریں، کیا چیز خرچ کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب نہیں دیا کہ کیا چیز خرچ کرو، بلکہ فرمایا اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ قل ما انفقتم من خیر، جو کچھ بھی تم خرچ کر دو وہ اچھا ہے، ہاں خرچ کہاں پہ خرچ کرنا ہے یہ زیادہ اہم ہے۔ فرمایا والدین پہ خرچ کرو، قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کرو، یتیموں مسکینوں مسافروں پہ خرچ کرو، اور جو تم بھی بھلائی کا کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے وہ علم میں اندازے میں ہیں، لہٰذا
تم اس بارے میں پریشان مت ہو کہ ہماری نیکی ضائع ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہاری ہر نیکی محفوظ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قتال کا حکم دیا اور فرمایا کہ قتال تم پر فرض کیا گیا ہے، اگرچہ قتل و قتال تمہیں طبی طور پر ناگوار ہوگا، لیکن کتنی ایسی چیزیں ہیں جو چیزیں طبی طور پر تمہیں ناگوار گزرتی ہیں، حقیقت میں تمہارے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں، اور کتنی ایسی چیزیں ہیں جو طبی طور پر تمہیں اچھی لگتی ہیں اور بھلی لگتی ہیں، حقیقت میں وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، تم اس بات کو نہیں جانتے۔ پھر اس کے بعد مسجد حرام میں قتال کرنے کے حوالے سے جو مشرکین نے ایک شور و غل مچایا تھا کہ مسلمان تو بیت اللہ کا احترام بھی نہیں کرتے، اور یہ لوگ جو ہیں یہ مسجد حرام کا احترام نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ان کو کہہ دیں کہ کفر اختیار کرنا، مسلمانوں کو قتل کرنا اور مسلمانوں کو بیت اللہ سے اور مسجد نبوی سے اور مکہ سے نکال دینا، یہ اتنے بڑے جرائم ہیں جو تم مسلمانوں کے ذمہ میں لگا رہے ہو کہ شہر حرام میں قتال کرنا یا مسجد حرام میں قتال کرنا برا سمجھ رہے ہو، تو اس سے بڑے بڑے جرائم کے تم خود مرتکب ہو، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ تم اپنی گریبان میں جھانکو، اپنی برائیوں کو دیکھو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایک بات خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو جو تم میں سے اگر کوئی مرتد ہو جائے گا، دین کو چھوڑ دے گا، تو یاد رکھو اللہ رب العزت کو تمہاری کوئی حاجت نہیں۔ جو مرتد ہو جائے تو اور پھر ارتداد ہی کی حالت میں اگر مر جائے تو اس کے تمام دنیا کے اندر اچھے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اور مرتد کے بارے میں اسلام کا حکم یہ ہے کہ مرتد کو مہلت دو، 3 دن کے اندر اندر وہ اپنے شبہات کو دور کر لے، اگر اس کے شبہات دور نہ ہوں تو پھر اس کو یہ کہہ کر قتل کر دیا جائے کہ بھائی اب تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور اس کو دنیا میں زندہ رہنے کا اختیار نہیں۔ اس پر بعض لوگوں کو بہت زیادہ شور و غل ہوتا ہے کہ اسلام سے منحرف ہونے پر اس کو قتل کیوں کر دیا جاتا ہے، یہ تو بڑا ظلم ہے۔ تو بات دراصل یہ ہے، آزادی اظہار رائے میں پہلے سے اس کو آزادی کے ساتھ اسلام میں داخلہ ملا، اور اس کے ساتھ یہ بات طے کی گئی کہ اگر اسلام سے منحرف ہوئے تو اس کی سزا قتل ہے۔ اسلام سے مرتد ہونے والا واجب القتل ہے، یہ بات اس کے ساتھ پہلے سے طے کی گئی، اور طے شدہ کام کے اندر پھر طے شدہ معاہدے کے مطابق عمل کرنے میں کوئی ناگواری اور برائی نہیں ہے۔ یہ قانون تمام حکومتوں کے اندر، تمام مذہبوں کے اندر، تمام محکموں کے اندر جاری و ساری ہے کہ جن باتوں کی بنیاد پہ معاہدہ ہوتا ہے اور جن باتوں کی بنیاد پہ کسی محکمے میں، کسی حکومت میں، کسی شہریت میں کسی کو داخل کیا جاتا ہے، پھر اگر ان اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بغاوت کی جائے تو باغی کی سزا موت ہوتی ہے۔ اسی طرح مسلمان جب اسلام قبول کر لیتا ہے، پھر اگر وہ ارتداد کا راستہ اختیار کرتے ہوئے باغی بنتا ہے تو باغی کی سزا موت ہے، لہٰذا اس میں کوئی ایسی دو رائے نہیں ہے اور کوئی دوسری بات نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کے بارے میں فرمایا کہ آپ سے پوچھتے ہیں جوئے اور شراب کے بارے میں کس کا کیا حکم ہے، آپ ان کو کہہ دیں کہ ان میں کچھ فائدے بھی ہیں لیکن ان کا جو نقصان ہے وہ ان کے منافع سے بڑا ہوا ہے۔ دراصل اسلام میں جوئے شراب کا یہ حکم جو ہے تدریجی طور پہ آیا۔ پہلے یہ تھوڑی سی نفرت دلائی گئی کہ جوا اور شراب بری چیزیں ہیں، پھر اس کے بعد کہا گیا کہ نمازوں کے اوقات میں ممنوع ہے، اور تیسرے مرحلے میں کہا گیا کہ شراب اور جوا ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے حرام کر دیے گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر مال خرچ کرنے کے حوالے سے سوال کا جواب دیا، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، یعنی کتنی مقدار میں خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ، تو آپ فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ جتنا بھی تمہارے پاس اضافی ہے وہ تم خرچ کر سکتے ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اسی طرح کھول کر احکام کو بیان کرتے ہیں تاکہ تم فکر کرو دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ پھر یتیموں کے بارے میں ایک سوال آیا، میں نے عرض کیا کہ حضرات صحابہ کے سوالات اور اللہ کی طرف سے جوابات، یہ قرآن کا ایک بہت بڑا وسیع سلسلہ ہے، بار بار ایسے سوالات آئے، صحابہ سوال کرتے ہیں، اللہ آسمان سے وحی کے ذریعے جواب دیتے ہیں۔ فرمایا یسألونک عن الیتامی، آپ سے یتیموں کے بارے میں حکم پوچھتے ہیں، قل اصلاح لہم خیر وان تخالطوہم فاخوانکم، اگر تم ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا لو تو تمہارے بھائی ہیں۔ دراصل یہ حکم ایک پچھلے حکم کی طرف اشارہ ہے۔ ابتداءً حکم یہ دیا گیا کہ یتیموں کا مال اگر تم نے ہڑپ کر لیا تو وہ تم اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھرو گے۔ صحابہ اس سے اتنے ڈرے کہ انہوں نے بالکل یتیموں کا مال اپنے سے علیحدہ کر دیا، اور ان کا چاہے وہ مال خراب ہو جاتا، ضائع ہو جاتا، وہ بالکل نہیں کھاتے تھے کہ یہ تو جہنم کے انگارے ہیں۔
اب اس بات پر ان کو پھر خدشہ ہوا کہ کہیں ان کے مال کے ضیاع کا وبال ہمارے اوپر نہ آ جائے، تو پھر سوال کیا کہ یتیموں کے مال کا ہم کیا کریں؟ تو اللہ نے فرمایا اصلاح لہم خیر، جو بھی کام ان کی بہتری کا ہو وہ ان کے لیے کر گزرو، اور جہاں تک تم ان کے ساتھ اپنا مال ملا کر استعمال کرنا چاہتے ہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، ان کو بھائی سمجھتے ہوئے اور ان کا مال بھی اپنے مال کے ساتھ ملا کر استعمال کر لو۔ لیکن دیکھو واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون اصلاح کی نیت سے ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا رہا ہے اور کون فساد کی نیت سے ایسا کر رہا ہے۔ اگر اللہ چاہتے تو تمہیں مشقت میں بھی ڈال سکتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے تمہیں مشقت میں نہیں ڈالا ہے، اللہ نے تمہیں مشقت میں نہیں ڈالا ہے، اور مشقت سے بچاتے ہوئے تمہیں اس بات کی اجازت دی ہے کہ تم اپنا مال ان کے مالوں کے ساتھ ملا کر استعمال کر سکتے ہو۔ اللہ تعالی ہمیں یتیموں کے حقوق کی رعایت کرنے کی توفیق دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات کا بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کی اچھی پرورش ہوتی ہو، اور کائنات کا بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم پر ظلم ہوتا ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو نکاح کے سلسلے میں ایک بڑی اہم تعلیم دی کہ نکاح کا معاملہ زندگی کا عقد ہے، اور اس سلسلے میں جو سب سے بنیادی چیز ہے کہ دو آپس میں نکاح کے بندھن میں بندھنے والوں کو سب سے پہلے ایمان کے بندھن کو دیکھنا ہوگا کہ وہ آپس میں ایمان کے اعتبار سے شریک ہے، یعنی لہٰذا کسی مومن کو کسی کافرہ سے اور مشرکہ سے نکاح نہیں کرنا چاہیے، اس سے منع کر دیا گیا، کیونکہ سب سے بنیادی چیز جس پر میاں بیوی کے آپس میں نباہ کا جو دار و مدار ہے وہ ان کی ایمانی زندگی ہے۔ اگر ان کی ایمانی زندگی نہیں ہوگی تو پھر دونوں کے لیے آپس میں اکٹھا رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دونوں کے جو نظریات ہیں اور سوچیں ہیں اور دونوں کی منزل کی جو تعین ہے وہ الگ الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چاہے تمہیں مال کے اعتبار سے، حسن و جمال کے اعتبار سے ایک مشرکہ یا مشرک بھلے کیوں نہ لگیں، لیکن وہ تمہارے لیے نقصان دہ اس اعتبار سے ہیں کیونکہ اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنہ، کیونکہ کافر مشرک تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ تو جنت میں جانے کا تقاضا یہ ہے کہ تمہاری سوچیں آپس میں ایمانی طور پر ملتی ہوں، یہی فائدہ ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے مخصوص ایام کے بارے میں سوال کا جواب دیا۔ یسألونک عن المحیض، آپ سے پوچھتے ہیں کہ حالت حیض میں عورتوں کے ساتھ کیسا رویہ اپنایا جائے۔ اس سلسلے میں بھی اصل میں دو قسم کے پہلے رویے موجود تھے۔ ایک عیسائیوں کا رویہ کہ وہ حالت حیض کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے، عام دنوں کی طرح ہی عورت کے ساتھ معاملات رکھتے تھے، اور ایک یہودیوں کا رویہ تھا کہ وہ عورت کو بالکل چھوت والی سمجھ لیتے ہیں، اس کے ساتھ ملنا بیٹھنا اٹھنا کھانا پینا تک ترک کر کے عورت کو بالکل ایک کمرے میں بند کر دیتے۔ اسلام نے اس میں اعتدال کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا کہ قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض، حالت حیض میں عورتوں کے ایام کے دنوں میں عورت سے تم جدا رہو، یعنی عورت کے ساتھ جو زوجیت کا وظیفہ ہے وہ ادا نہ کرو، لیکن اس کے علاوہ اس کے ساتھ نشست و برخاست، اس کے ساتھ پینا کھانا بیٹھنا اٹھنا، یہ باقی تمام چیزوں میں اس کے ساتھ تعلق رکھا جا سکتا ہے، اس سے منع نہیں کیا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ قسم کے سلسلے میں تمہیں تعلیم یہ دی جاتی ہے کہ اللہ کا نام جو ہے یہ بطور قسم کے جب تم استعمال کرتے ہو تو اس کو نشانہ نہ بناؤ۔ کیا مطلب؟ جیسے کوئی نشانہ لگا کے اس پہ جو ہے وہ نشانہ بازی کی جاتی ہے، فرمایا اللہ کا نام تمہارے لیے اس لیے نہیں ہے کہ تم نشانہ بازی کی طرح اس نام کو استعمال کرتے ہوئے غلط قسم کی قسمیں کھاؤ، اور یا قسمیں کھا کر نیکی سے رک جاؤ، یا قسم کھا لو کسی گناہ کے ارتکاب کرنے کا، تو ایسی قسمیں نہ کھاؤ، قسموں کو یوں معمولی نہ مت بناؤ۔ اور پھر فرمایا کہ قسم کی جو مختلف قسمیں ہیں اس میں ایک یمین لغو قسم کی قسمیں ہیں، فرمایا اس پر مواخذہ نہیں ہے، یعنی بطور عادت کے قسم کے بات بے بات پہ قسم، تقیہ کلام کی قسم کھانا، اس کو یمین لغو کہا گیا۔ اور جو فرمایا جس قسم کا تم دل سے ارادہ کر لو اور وہ کام ویسے نہ کرو تو یہ جو قسم ہے اس پر مواخذہ ہوگا۔ اور ایک قسم کی اور قسم ہے، وہ یہ ہے کہ قسم آدمی کھا لے کہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جانا۔ تو اس سلسلے میں اگر کوئی آدمی اپنے بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھائے تو اس کی مدت 4 ماہ بتائے گی کہ 4 ماہ یہ اس سے زیادہ کی قسم کھا لی اور اس پر عمل کر گزرا کہ 4 ماہ واقعتاً بیوی کے پاس نہیں گیا تو 1 طلاق بائنہ پڑ جائے گی، اور اگر اس سے پہلے قسم توڑ ڈالی تو پھر قسم کا کفارہ دینا پڑے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے متعلقہ عورتوں کی عدت کو بیان کیا ہے کہ متعلقہ عورتیں جن کو ماہواری آتی ہو ان کی 3 ماہواریاں جو ہے وہ ان کا عدت کی مدت ہے،
اور اس کے اندر وہ عدت اختیار کریں، یعنی عدت پوری کریں کہ اس دوران میں وہ مزید نکاح نہ کریں، اپنے آپ کو روکے رکھیں اور اپنے آپ کو زیب و زینت سے بھی روکے رکھیں، اس حالت میں اپنے آپ کو روک کر رکھیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے طلاق کی قسمیں بیان کی، فرمایا الطلاق مرتان، طلاق دو مرتبہ ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اصل میں اسلام سے پہلے طلاق کا کوئی عدد نہیں تھا، لوگ 100 مرتبہ بھی طلاق دے کر پھر رجوع کر لیتے۔ اسلام نے آ کر اس میں اعتدال پیدا کیا اور طلاق کو 3 کے عدد پہ بند کر دیا کہ 3 سے زیادہ طلاق نہیں دی جا سکتی۔ اور یہ جو فرمایا طلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ 2 بار طلاق دے کر رجوع کیا جا سکتا ہے۔ 2 مرتبہ کے بعد جب طلاق دی جائے گی تو پھر رجوع کا معاملہ نہیں رہے گا۔ اس لیے آگے فرمایا طلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان، کہ 2 مرتبہ تو طلاق دینا رجی طلاق ہے، چاہو تو اس کے بعد موافق دستور تم اپنے آپ کے پاس بیوی کو روک لو اور چاہو تو دستور کے مطابق اسے جدا کر دو۔ اور پھر اس کے درمیان میں خلا کا مسئلہ بیان کیا کہ بیوی اگر اپنے مہر، کل مہر یا مہر کے کچھ حصے کے عوض میں طلاق لینا چاہے، خاوند سے علیحدگی چاہے، تو خلا کر لینے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں دونوں کی رضامندی اور دونوں کا اس بات پہ موافق ہونے کے بعد خاوند کا طلاق دینا خلا کے سلسلے میں یہ لازمی امر ہے۔ خاوند کی طلاق دیے بغیر جو ہے وہ بیوی کو خلا حاصل نہیں ہوگا۔ اور پھر ایک بات اور فرمائی کہ جب کوئی آدمی تیسری بھی طلاق دے لیتا ہے تو تیسری طلاق کے بعد اب اس زوج کے لیے وہ بیوی اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک کہ وہ عقد ثانی کر لے، اور عقد ثانی والے کے ساتھ اس کا نباہ نہ ہو سکے، اور پھر وہ پہلے خاوند کے پاس دوبارہ متعلقہ ہونے کے بعد پہلے کے عقد اور نکاح میں آ جائے تو اب پہلے کے لیے وہ حلال ہو جائے گی۔ اس عمل کو حلالہ کہا جاتا ہے۔ باقی ہمارے معاشرے میں جو لگا بندہ حلالہ کا جو صورت اختیار کی جاتی ہے اس پر حدیث میں لعنت کی وعید آئی ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اصول اور دستور کے مطابق ایسی عورت جس کو 3 طلاقیں ہو چکی ہیں اسے دوسری جگہ دستور کے مطابق نکاح کرنا چاہیے، اور اس نکاح کے نتیجے میں اگر اس سے بھی نباہ نہ ہو سکے اور اس کے ساتھ وہ رخصتی بھی اس کی ہوئی ہو، اس کے ساتھ وہ علیحدگی میں رہی بھی ہو، اور پھر طلاق ہونے کے نتیجے میں اگر وہ پہلے خاوند کے پاس عدت گزار کر آنا چاہے تو اس کی اجازت ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے طلاق دیے جانے کے بعد کے سلسلے میں کچھ تعلیمات یہ بھی دیں۔ فرمایا کہ اگر طلاق کی عدت پوری ہونے کے قریب ہو تو فیصلہ کر لو کہ مزید اس کو رکھنا ہے یا چھوڑنا ہے، اور جب عدت ختم ہو جائے اور اگر طلاق 1 یا 2 رجی تھیں تو پھر عدت گزرنے کے بعد بھی اسی خاوند کو نکاح دوبارہ کرنے کی اجازت ہے۔ اس سلسلے میں اپنی ضد اور ہردرمی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے کہ اس شخص نے پہلی دفعہ طلاق آخر کیوں دی اور اب ہم اس کو دوبارہ نہیں بسنے دیں گے۔ اس قسم کا ایک واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش بھی آیا تو آپ علیہ السلام نے منع فرمایا کہ اب تم اس بات کی وجہ سے ضد نہ بناؤ کہ اس نے پہلی دفعہ طلاق کیوں دی، ہو گئی طلاق لیکن اب وہ دوبارہ بسنا چاہتا ہے اور وہ عورت بھی بسنا چاہتی ہے، تو تم راستے میں رکاوٹ نہ بنو۔ تو اس سلسلے میں اولیاء کو پابند کیا گیا کہ جب میاں بیوی چاہے طلاق کے بعد بھی رضامند ہو کر دوبارہ بسنا چاہتے ہیں تو ان کے بسنے میں رکاوٹ نہ بنو۔ پھر اولاد کو دودھ پلانے کے سلسلے میں تعلیمات دیتے ہوئے فرمایا کہ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو 2 سال تک کامل دودھ پلائیں، اور اگر طلاق بھی ہو جائے تو عورت کو چاہیے کہ طلاق ہونے کے باوجود بھی اس بچوں سے ضد مت لگائے، ان کی کوئی قصور اور گناہ نہیں ہے، لہٰذا ان کو طلاق کے بعد بھی ان کو دودھ پلائے، اور دودھ پلانے کا اختیار اسی کے پاس ہے۔ پھر وہ عورتیں جن کے خاوند وفات پا جاتے ہیں ان کی عدت بیان کی گئی، فرمایا 4 ماہ 10 دن تک وہ بھی عدت گزاریں، اور دوران عدت چاہے طلاق والی عدت میں ہو یا عورت وفات والی عدت میں ہو، عدت کے دوران اسے کوئی پیغام نکاح نہیں دینا چاہیے۔ صراحتاً تو بالکل منع ہے، ہاں اشارتاً کنایتاً بات کی جا سکتی ہے، اس سے منع نہیں کیا گیا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ عورت کو جب تم طلاق دو تو طلاق دینے کے نتیجے میں اب اس کے ساتھ بالکل کھلی دشمنی نہیں ہے، بلکہ اس کو بھی کچھ جوڑے تحفے ہدیے دے کر رخصت کرو۔ یہ جوڑے دینا مستحب ہے کہ اس کو تحائف کے ساتھ رخصت کیا جائے، بھلے اس کے ساتھ زندگی بسر نہ ہو سکی لیکن جو بھی وقت گزرا ہے اس کو اچھے طریقے پر اس کا اختتام کیا جائے تاکہ زندگی میں ہمیشہ لعن طعن اور بددعائیں ہی نہ نکلتی رہیں، بلکہ اس کو اچھے طریقے سے اختتام پذیر کر دیا جائے۔ پھر اس کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے
نماز کا ایک خاص حکم دیا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، فرمایا کہ نمازوں کی حفاظت کرو۔ معاملات چل رہے ہیں طلاق نکاح کے اور اس کے بیچ میں نماز کا حکم آ گیا، فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر آدمی جب ایسے معاملات میں الجھا ہوتا ہے تو نماز چھوٹ جاتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی خاص طور پہ حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو جہاد اور قتال پر ابھارنے کے لیے خاص طور پر 2 واقعات یہاں بیان فرمائے ہیں۔ ایک واقعہ ان لوگوں کا ہے جو اپنے گھروں سے ہزاروں کی تعداد میں ہونے کے باوجود بھاگ نکلے تھے موت کے ڈر سے۔ فرمایا کہ موت سے بھاگنے سے تو آدمی موت سے نہیں بچ پاتا ہے، جیسا کہ یہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ موت سے بھاگنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر بھی موت دے دی۔ تو موت سے فرار سے موت نہیں ٹلا کرتی، لہٰذا جہاد سے اس وجہ سے پیچھے نہ ہٹو کہ ہم مر جائیں گے، اس سے موت نہیں آتی، موت نے اپنے وقت پہ آنا ہے، لہٰذا موت کے خوف سے جہاد سے مت بھاگو، اللہ کی راہ میں قتال کرو۔ اب یہ بھاگے کیوں تھے؟ یا تو یہ طاعون کی بیماری سے بھاگے تھے یا یہ دشمن کے خوف سے بھاگے تھے، اللہ نے ان کو موت دے دی اور مرنے کے بعد ان کو دوبارہ زندہ بھی کر دیا۔ پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کا خاص واقعہ ذکر کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت شمعیل علیہ السلام نبی تھے اور ان کے زمانے میں ان کے بڑھاپے میں بنی اسرائیل نے کہا کہ آپ ہمارا کوئی سربراہ مقرر کریں جس کی سرکردگی میں ہم جہاد کریں۔ اللہ رب العزت نے طالوت کو ان کے لیے بادشاہ مقرر کیا اور ان کی سرکردگی میں ان کو جہاد کا حکم دیا۔ چنانچہ طالوت کی یہ لڑائی جالوت کے ساتھ پیش آئی اور ابتداءً ان کی آزمائش ہوئی ایک نہر پر، اور نہر پہ گزرتے ہوئے ان کو کہا گیا کہ یہاں سے پانی نہیں پینا، لیکن انہوں نے پھر بھی پانی پی لیا اور اکثریت اس میں فیل ہو گئی، اور اس کے بعد جو چند لوگ بچے تھے انہوں نے جہاد کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ اور یہاں پر ایک بڑا اہم جملہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کتنی ہی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑے بڑے دشمنوں پر غالب آ جاتی ہیں اللہ ہی کے حکم سے۔ اللہ کی طاقت اور قوت سب سے بڑی قوت ہے، اور اللہ پر بھروسہ ہی ایمان والوں کو ہر جگہ پہ ثابت قدم رکھتا ہے، لہٰذا کافروں کے مقابلے میں خاص طور پر ایمان والوں کا وظیفہ یہ ہو، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، یا اللہ ہم پر صبر کو انڈیل دے، ہمیں ثابت قدم بنا اور کافروں کے مقابلے میں ہمیں ثابت قدمی عطا فرما اور فتح عطا فرما، یہ اللہ سے دعائیں۔ اور پھر اس میں یہ بھی فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام کو اس کا ذریعہ بنایا کہ وہ جالوت کے قاتل بنے، اور انہوں نے جالوت کو قتل کیا، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے فتح بھی نصیب فرمائی، اور اس کے بعد اللہ نے ان کو نبوت بھی عطا فرمائی۔ اور یہ واقعات بیان کرنا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے، اس لیے آیت کے آخر میں فرمایا وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ بے شک آپ پکی بات ہے کہ اللہ کے رسولوں میں سے، رسالت کے علاوہ آپ کے پاس یہ واقعات طالوت و جالوت اور اسی طرح ہزاروں کی تعداد میں آدمیوں کا مرنا اور جینا، یہ کوئی نہیں بتا سکتا مگر وہی جو رسول ہو، تو اس سے آپ کی رسالت اور نبوت بھی ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر یقین کرتے ہوئے آپ کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔